السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے اسلامک کیلنڈر کی شروعات کیسے ہوئی اور اسلامک مہینوں کے نام کیا ہیں، اسلامک مہینے کتنے ہیں اور ان میں حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ تو اسلامک کیلنڈر چاند سے چلتا ہے تاکہ چاہے کوئی بھی کہیں بھی ہو، کوئی بھی موسم ہو، چاہے وہ جنگل میں ہو، چاہے وہ شہر میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، وہ موسم اور دن کا پتہ چلا لیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأحلة قل ہی مواقیت للناس والحج۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے وقت کا حساب لگانے اور حج کب آتا ہے اس کا حساب لگانے کا طریقہ ہے۔ تو چاند ہمارے لیے وقت کا پیمانہ ہے، اور ہمارے پاس بعض لوگ اس کو نحوست یا خیر کے آنے کا سبب سمجھتے ہیں، یعنی جو چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، یعنی فل مون ہوتا ہے، مثال کے طور پر اماوس ہے، پورنیما ہے، یا سورج گرہن، چاند گرہن ہے، تو اگر پہلا بچہ ہے تو اس کو گھر سے باہر بھی جانے نہیں دیتے، کیونکہ یہ نحوست ہے، بیٹا مت جانا، چھپ جائے تو بھی اماوس ہے، یہاں آتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو اس لیے بنایا کہ ہم دنوں اور سال کی گنتی کریں، اور کچھ عبادات چاند سے اور نماز سورج سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ مقصد ہے۔ خیر اور شر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، چاند سورج سے نہیں، اور عمل کے حساب سے ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ خیر بانٹیں گے تو خیر پائیں گے، شر پھیلائیں گے تو شر پائیں گے۔ جیسے رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ کس کے لیے ہے وہ بابرکت مہینہ؟ جو روزہ رکھے، عبادت کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان گزارنے کا حکم دیا ہے، اس طرح رمضان گزارے تو اس کی برکتیں پائیں گے۔ اسی طرح جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن بھی جس طرح جمعے کا دن ہم کو بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھیں، غسل کریں، خطبہ سنیں، مسجد جائیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، اگر ہم یہ سب کام کریں گے تو ہی ہم جمعے کا پھر جو اجر و ثواب ہے، بابرکت دن ہے، اس کا فائدہ ہم کو حاصل ہوگا۔ تو اسلامک کیلنڈر جو ہے 12 مہینے ہوتے ہیں اس میں، اور یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو پہلا مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر کا فرسٹ منتھ، محرم کیوں؟ الصادق الامین بک پیج نمبر 282 میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو روایتوں میں آتا ہے 17 ہجری تھی۔ تو اب پرابلم یہ ہوا کہ مسلم سلطنت بہت بڑھ گئی، اور بڑھ جانے کی وجہ سے اکاؤنٹنگ رکھنے میں مشکل ہونے لگی۔ تو اکاؤنٹس کیپنگ کے لیے لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، یہ جو ہم ٹیکس وغیرہ لے کے آتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹنگ منتھ ہو اور اینڈنگ منتھ ہو، تاکہ ایک شروعات ہو اور ایک اینڈ ہو،
تاکہ ہمیں ٹیکس وغیرہ کے اصولی کے لیے، حساب کے لیے آسانی ہو، اور اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی، یعنی اب زکوٰۃ کا ہے نا کہ 1 سال سے زیادہ اگر مال رکھ لیے تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم محرم کو اپنا سٹارٹنگ منتھ مان لیں گے اور ذی الحجہ کو لاسٹ منتھ، کیونکہ ہجرت سے اسلامک کیلنڈر کو شروع کیا گیا اور تمام صحابہ نے اتفاق کیا، یعنی محرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، تو اسی لیے محرم کے مہینوں کو اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ رکھا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم 12 مہینوں کے نام کیا ہے۔ پہلا ہے محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولیٰ، جمادی الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو یہ 12 مہینوں کے نام ہو گئے۔ اب ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم تو ایک ساتھ آتے ہیں، لیکن رجب جو ہے وہ جمادی الآخر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ اسلام میں یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں میں ہمیں حکم ہے کہ نیکیوں میں اضافہ کریں اور گناہوں سے رکیں، خاص طور پر ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ صرف ایک مہینے کا کچھ معلوم ہوتا ہے اور وہ ہے رمضان، لیکن ان کی ترتیب کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، شریعت میں یہ کیا ہے، ان کے بارے میں ہم سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم اپنے بچوں سے، چلے بچوں کو چھوڑیے، یا خود سے پوچھ لیں تو انگلش کیلنڈر تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اسلامک کیلنڈر نہیں جانتے۔ مشکل دکھتا ہے ہمیں۔ مشکل کیوں؟ کیونکہ استعمال نہیں کرتے ہم اسلامک مہینے، کوئی بھی حساب کے لیے، کوئی بھی چیز کے لیے اسلامک مہینے ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ ہاں، ایک بار ایک جگہ ضرور استعمال کرتے ہیں، بس شادی کے کارڈ پر لکھ دیا جاتا ہے اسلامک ڈیٹ۔ چند مہینے یاد ہیں، وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے یاد ہیں، ان کی حقیقت کی وجہ سے یاد نہیں ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر ربیع الاول۔ ربیع الاول ہمیں کیوں یاد ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی میں ہوئی۔ اور محرم کا کیا ہے؟ بعض کو محرم خوشی اور بعض کو غم سمجھتے ہیں۔ اور رجب 27ویں شب معراج کے لیے ہم اس کو جانتے ہیں۔ اور شعبان 15 برات منائی جاتی ہے 15 شعبان کو۔ اور پھر رمضان تو رمضان ہے کیونکہ گناہ معاف کرا کے دوسرا اکاؤنٹ جو کھولنا ہے۔ ہم یہی تو کرتے ہیں نا، جب رمضان آتا ہے تو کافی توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پاک و صاف کر دیتے ہیں، تو پھر ہم گناہوں کا ایک دوسرا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان جاتا ہے ہم واپس پھر ویسے ہی بچ جاتے ہیں۔ پھر شوال، شوال میں روزے رکھ لیں تو وہ بھی یاد رہ جاتا ہے۔ ان کی ترتیب، ان کے فضائل، کون سے محترم مہینے ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ ہم کو اسلامک کیلنڈر جاننے کی ضرورت ہے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اسلامک کیلنڈر بھی، اس کے مہینے اور نام اور اس کی فضیلت بھی بتائیں اور اس کے نام بھی یاد کروائیں۔
اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہم سب کو اسلام کی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔